علم جاننے کو کہتے ہیں، اور یہ خاصیت بندے میں کس نے رکھی ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ تعالی جس کے لیے چاہے زیادہ، جس کے لیے نہ چاہے، اس پہ کوئی روک ٹوک ہے؟ اونچی کہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات پھر میں بہت کھول کے کہہ رہا ہوں کہ علم غیب ذاتی یہ اللہ کا خاصہ ہے، خود سے جانتا ہے، کسی کے بتانے سے نہیں۔ اور جو اللہ کا ذاتی علم ہے وہ اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم مانتے ہیں وہ اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ ذاتی اور عطائی میں فرق ہو گیا، اور دوسرے فرق میں آپ کو سنا چکا۔ جن آیات میں نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی خود سے جاننے والا ہے، اور اللہ کے بتائے بغیر کوئی جان سکتا نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ کہاں ہے یہ حدیث شریف؟ بخاری میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا الی قیام الساعۃ الا حدث به۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم میں خطبہ ارشاد فرمانے کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت قیام سے، یعنی کائنات کی ابتدا سے روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا، کچھ نہیں چھوڑا، سب بیان فرما دیا۔ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ صحابی کہہ رہے ہیں حضور خطبہ ارشاد فرمانے کھڑے ہوئے اور سب کچھ بیان فرما دیا قیامت تک، پہلے دن سے لے کر قیامت تک۔ اب اس حدیث کو سن کر میرے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ۔ ذرا اونچی کہیے۔ نبی خود سے نہیں جانتے، اللہ تعالی کی عطا سے جانتے ہیں، اور سب بتا رہے، اور صحابی کہہ رہے ہیں کچھ چھوڑا نہیں، سب بتا دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں صحابی نے نہیں سمجھا تو میری سمجھ اتنی کہاں سے ہو گئی کہ میں صحابی کی سمجھ پر بات کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً کوئی وہابی یہ کہے کہ صحابی کی فہم درست نہیں تھی، فہم کا مطلب سمجھ، تو میں اسے کہوں گا تو فہم صحابی پر اعتراض کرتا ہے تو میں فہم وہابی پر اعتراض کروں گا کہ تیری سمجھ کہاں سے درست ہو گئی کہ تو صحابی کی سمجھ پر اعتراض کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو فہم صحابی پر اعتراض کرے گا ہم اس کی فہم کو درست سمجھ سکتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے مجھے ہر شے کا علم ہو گیا، میں نے سب کو جان لیا، پہچان لیا۔ یہ حدیث بھی کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ وہ بھی آپ کو میں سنا چکا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منافقوں نے یہ کہا. منافق آپ جانتے ہیں، جس کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا، دل میں ایمان نہیں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. ہپوکریٹ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، دوغلے. منافقوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں کرتے ہیں نبی کے بارے میں، معاذ اللہ انہوں نے کہا یہ باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہمارا تو پتہ نہیں ہے اور باتیں وہاں کی کرتے ہیں. انہوں نے یہ اعتراض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ منافق ایسا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے. فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میرے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں وہ؟ سلونی، پوچھو مجھ سے. کیا لفظ کہے میں نے؟ سلونی، پوچھو مجھ سے. جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، میں تمہیں یہیں کڑے کڑے خبر دوں گا. ایک صحابی تھے جن کے باپ کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا نہیں. انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، میں لوگوں کی تسلی کروا دوں. نبی کا امتحان نہیں لے رہے تھے وہ. مقصد کیا تھا کہ لوگ جو شبہ کر رہے ہیں وہ شبہ دور ہو. انہوں نے کہا میں نبی. حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا نام بتا دیا. انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا. لوگوں کی تسلی مراد. ایک اور اٹھا، اس نے بھی کہا میں نبی. ایک کے لیے فرمایا ابو کا حذافہ، دوسرے کے لیے فرمایا ابو کا سالم، تیرے باپ کا نام سالم ہے. اس نے بھی کہا آپ نے سچ. ایک منافق تھا. کون تھا؟ اس نے کہا لوگ پوچھ رہے ہیں تو ذرا میں بھی پوچھ لوں. اس نے کہا این مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا. کیونکہ اس کا مقصد، اس کی نیت آپ سمجھ گئے. ان دونوں صحابیوں نے تو یہ چاہا تھا کہ لوگوں کے شبے دور ہو جائیں، کہ حضور فرما دیں گے اس کے بعد کوئی شبہ نہیں کرے گا. اس نے جاننے کے لیے، چھیڑنے کے لیے کیا. فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم. حضور کو جلال آ گیا کہ لوگ یوں پوچھ رہے ہیں جیسے شبہ ہو. وہ جو ممبر تھا ہلنے لگا. حضرت عمر نے پاؤں پکڑ لیے. حضور ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا، ہم راضی ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہم راضی ہیں آپ ہمارے رسول ہیں، ہم راضی ہیں اس پر. حضور تشریف لائیے. لیکن میرے نبی نے ان کے پول کھولے یا نہیں کھولے؟ اور اعلان فرما پوچھو مجھ سے جو چاہو. تو نبی کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ رب نے ان سے کچھ بھی چھپایا. صحیح مسلم شریف میں حدیث. کہاں؟ صحیح مسلم شریف، دھیان سے سن لیں. حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھا کر حضور منبر پر رونق افروز ہوئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. صبح سے لے کر ظہر تک. پھر منبر سے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی. پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا
ان خطبات میں صبح سے لے کر مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی اجمالی خبر دے دی. جو کچھ ہونا تھا مختصراً سب بتا دیا. اب ہم میں وہی زیادہ جانتا ہے جس نے ان خطبے کو زیادہ یاد رکھا. جس کی یادداشت زیادہ ہے وہ زیادہ جانتا ہے، جس کی یادداشت کمزور ہے وہ کم جانتا ہے. مسلم شریف میں حدیث سارا دن حضور بیان فرما رہے ہیں، جو کچھ ہونا ہے سنا رہے. اور حدیث سن لیں. یہ دوسری حدیث جو سنا رہا ہوں یہ کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں. حدیث اپنے دل کے کانوں سے سننی ہے، دھیان سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةَ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ابتدائے خلق سے، یعنی جب اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سب بیان فرما دیا. اللہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. حضرت فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا. سب کچھ بتا دیا. کس نے خبر دی؟ اونچی اللہ تعالیٰ نے. کون ہے بتانے والا؟ اللہ. تو نبی اللہ کے بتانے سے سب جانتے ہیں. صحابی کہہ رہے ہیں نبی سنا رہے ہیں، اور آج کا بندہ کہے کہ نہیں نبی کو خبر نہیں، تو پھر اس کو خبر نہیں ہے، نبی کو خبر ہے. اب یہ حدیث بھی سن لیجئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حلیۃ الاولیاء میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے مشرق و مغرب سب کو دیکھ لیا. سب کو اونچی